دوستو قرآن پاک کی سورت طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی ہی طرح کی زمینیں بھی جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں وہ محض ایک ہی آسمان نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کے یا اس سے ملتے جلتے 7 آسمان موجود ہیں جو ہماری نظروں سے اور سوچ سے بہت بہت دور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ایک صاحب عقل شخص کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا کر سکتی ہے کہ تہ بتہ 7 آسمان اور 7 زمینوں سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعی میں ہماری کائنات کی طرح کی اور کائناتیں بھی موجود رکھتی ہیں جہاں پر انسانوں ہی کی طرح کی یا کوئی اور مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام بھی نازل ہوتے ہوں جو کہ ہماری کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہے؟ یا پھر اس سے مراد زمین کے گرد حفاظتی طے ہے جن کی تعداد بھی 7 ہے جو کہ ہماری زمین کو آسمان سے آنے والی خطرناک آفتوں سے بچاتی ہے اور زمین پر زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جہاں پر آسمانوں کی بات ہے تو ان کے اندر کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد اس جیسے اور 6 جہاں ہیں جس کا واضح طور پر ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 250 سے زیادہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور جگہ سے ذکر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح ہی کی زمینیں موجود ہیں جن پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس چیز کا واضح ترین ثبوت ہے کہ براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا جن کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور دوسرے آسمان پر جس کا نام فردوم یا مون ہے جو ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں، اس پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت ہے جو تانبے کا بنا ہے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر جو سفید چاندی سے بنا ہے یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر یہ سرخ سونے کا بنا ہے اس پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر جو سرخ یاقوت سے بنا ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کا ہی طرح کا ایک اور کعبہ جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے اس کی قیامت تک باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہیں، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، انہی کے اوپر سدرۃ المنتہا موجود ہے جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات نہیں بڑھ سکتی، اگر وہ بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے رکھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کہ زمین اور آسمانوں یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گے۔ دوستو قرآن پاک کی جن آیات کے اندر آسمان کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر ہے اس سے مراد زمین میں موجود کوئی لیئرز نہیں، مثلا کراس مینٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی ہی کئی اور زمینیں موجود ہیں، اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ ہی کی طرح زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔
اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کا حسب و نسب معلوم کرتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسا کہ کسی صحرا کے اندر انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً اس کا اندازہ تو آپ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح سب آسمان کی مثال ایک جیسی ہے۔ اسی طرح آج کی سائنس اسے ملٹی وے تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ مشہور ڈاکٹر ایلین گوتھ نے انمیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ ہم جس کائنات کو سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے۔ آج کس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے اصول کے باوجود انسان پہلے آسمان تک کا سرا تک نہیں ڈھونڈ سکا، کیونکہ خود قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ انسان زمین آسمان کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اصل میں موجود ہی نہ ہو، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں موجود ضرور ہیں۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔